بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجرات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم محتشم سامعین حاضرین، بالخصوص برادر اسرت صاحبزادہ عالی مرتبہ پیرزادہ احمد رضا مصطفی زیدہ مجدہ، میرے بزرگ اور عالی مرتبہ اہل، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب ہمارے برادر کلام جناب عبدالغفار صاحب کی والدہ ماجدہ جو گزشتہ ایام میں بقضائے الہی انتقال کر گئیں، ایثار ثواب کی یہ محفل تقریب چہلم کے نام سے معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے. بارگاہ یزدی میں دعا ہے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو اسی کشادہ منور خوشبودار اور ٹھار کرے، اخروی درجے اپنے کرم سے بلند فرمائے، برزخی قواعد درست فرمائے، اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا کرے. زندگی کا اختتام بہر صورت موت پہ ہی ہوگا، اور یہ حقیقت واقعیہ ایسی ہے کہ جس کا آج تک انکار نہیں ہوا. دنیا کے اوپر جتنے بھی دھرم مذاہب چاہے وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی، وہ کوئی بھی ایک ایسا مذہب، گروہ، فرقہ، طبقہ موجود نہیں ہے جو موت کا انکار کرتا ہے. لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، لیکن آج تک موت کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ موت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ پاتے ہیں، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، اور ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ جو ہم سے جدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا انکار ممکن نہیں ہے. جس طرح اللہ نے آسمان ایک بار پیدا کر دیے اور قیامت کے دن لپیٹ لیے جائیں گے، زمین یکبارگی بنا دی گئی، قیامت کے دن سمیٹ لی جائے گی، پہاڑ پیدا کر دیے گئے، قیامت کے دن گانوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے. اسی طرح مختلف چیزیں بنا دیں اور پھر قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا. اگر ایسا ہوتا کہ جتنے بھی انسان پیدا ہونے تھے یکبارگی پیدا کر دیے جاتے اور قیامت کے دن ان کو موت دی جاتی اور پھر حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا، تو بہت سارے لوگ مواد کا، آخرت کا انکار کر دیتے، چونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ کسی کو مرتا ہوا نہ دیکھتے. تو اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ قافلہ انسانی سے بچھڑتے ہوئے لوگ ہمارے لیے عبرت کا سامان بنتے ہیں. اور زندگی میں جو کچھ نظم باقی ہے وہ اللہ کی اس حکمت بالغہ کی وجہ سے ہے.
ورنہ ہر شخص فرعون بنا ہوتا، آج بھی نمرود دنیا کی دھرتی پہ موجود ہوتے، آج بھی شداد لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنائے رکھتے، اور آج بھی دنیا کے سخت ترین اور جابر، ظالم اور جبابرہ اذیتوں میں انسانیت کو مبتلا کیے ہوئے ہوتے۔ لیکن اللہ کا نظم یہ ہے کہ قافلہ انسانی سے لوگ بچھڑتے بھی ہیں اور اس قافلے میں شامل بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ موت برحق ہے، اٹل حقیقت ہے، رستگاری نہیں، چھٹکارا نہیں، اس پر یقین ہر ایک کا ہے۔ غافل ہو جائے وقتی طور پہ، نظروں سے اس تصور کو اوجھل کر دے، یہ خیال مستحضر نہ رہے تو یہ ایک امر الگ امر ہے۔ لیکن اس حقیقت کا منکر پوری کائنات کے اندر نہیں پایا جاتا۔ موت آ کے رہنی ہے، اور ہم اگر اپنی یادداشتوں پہ زور دیں تو بچپن میں کتنے ساتھی تھے جن کے ساتھ ہم کھیلتے تھے، آج ہم یادوں کے ورق الٹنے لگیں تو ان کی صورتیں ہمارے سامنے آئیں گی اور ہم سوچیں گے یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، ہماری گلی سے، ہمارے محلے سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے اساتذہ سے، ہمارے کلاس فیلوز سے، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے گاؤں سے، ہماری تعلقات سے، تو ایک بہت بڑا جہان نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے اندر نہیں ہیں۔ تو یہ بالکل میرے اور آپ کے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے کہ آج ہم کسی کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کل لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ وقت کب آن پہنچے، اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہو۔ اللہ نے یہ چیز مخفی رکھی ہوئی ہے، اگر اس کو مخفی نہ رکھا ہوتا تو شر پھیل جاتے۔ پوشیدہ رکھا گیا ہے ہر اٹھنے والا قدم کہاں ہے اور ہم اگلا قدم کہاں رکھتے ہیں۔ تو مختصر زندگی آخرت کے لیے گزارنے والے بھی سرخرو ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان کو پر احسان کیا۔ تو سوال ہوا کہ احسان کیسے؟ جس کی ماں چلی گئی، اس کی زندگی بے نور ہو گئی، جس کا باپ چلا گیا اس کی کمر خالی ہو گئی، جس کا بھائی چلا گیا زندگی اجاڑ بن گئی، جس کی اولاد چلی گئی، وہ جوانی میں بوڑھا ہو گیا، صدمے سے دو چار ہے جس کا کوئی عزیز بچھڑتا ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا۔ تو احسان کس معنی میں؟ وہ تو دکھ سے دو چار ہے، وہ تو صدمے میں مبتلا ہے۔ تو امام غزالی فرمانے لگے احسان وہی مانا کہ اللہ نے ان کی موت کو ان کے لیے عبرت بنایا، اور اگر ان کی موت کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ چونکہ دنیا کے اوپر آنے کی ترتیب موجود ہے، دنیا سے جانے کی یہ ترتیب یقینی نہیں۔ پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتے آتے ہیں، ترتیب یہی ہے، اس کے برعکس کبھی بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ باپ پہلے جائے اور بیٹے بعد میں جائے۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے موت کی تو ترتیب نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور ہمارے لیے عبرت بنایا، اور اگر ہمیں ان کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو امام غزالی فرماتے ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ موت ہے ہنگامہ آرا الزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ تو اس لیے یہ ایک امر واقعی ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، اور اس نے ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے۔ تو موت کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ موت کا جو خوف بندے کے دل میں ہونا چاہیے، وہ ڈرتا رہے نہیں، بلکہ خوف کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی تیاری کی جائے، اور تیاری یہ ہے اچھے اعمال بجانا۔ جب اٹھتے ہوئے جنازے اور پھیلی ہوئی قبریں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے میسج ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ میاں ہماری بھی باری آنے والی، لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ آپ کبھی اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 60 سے بھی آ رہی ہوتی ہے، 70 سے بھی آ رہی ہوتی ہے، 120 سے بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو چاہے 120 سے بھی آ رہی ہو تو بالآخر الٹی چلنے والی گنتی زیرو تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ راستے کھلنے ہوتے ہیں۔ تو یہ سانسوں کی زندگی، یہ ماہ و سال کی گنتی، یہ الٹی چل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں کے ہو گئے، سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سال اور بڑے ہو گئے،
جبکہ زندگی سے اتنے سال منہار ہو گئے، اتنے سال چھوٹے ہو گئے ہیں، مختصر ہوتے چلے جاتے ہیں، سکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، جو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو آج کا انسان تو زندگی کا حسن کشید کر چکا ہے، ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا انسان نے، زمین کی تنابیں اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں، یہ عالی نصب پلازے، یہ تالپول کی بچھی ہوئی سڑکیں، یہ کل کی کہانی ہے کہ کچی سڑکوں پہ چل چل کے پاؤں گھس جاتے تھے، پھٹے لباس ہوتے تھے، پیوند لگے لوگ کپڑے پہنتے تھے، اور کھانے کے لیے کبھی نان شبینہ میسر ہوتا، کبھی نہیں بھی ہوتا تھا۔ لیکن آج اتنے لباس ہیں کہ موسم گزر جاتا ہے، بدلنے کی باری نہیں آتی۔ آج ٹیبل پہ اتنے کھانے پڑے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے، کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ جبکہ آپ بالکل 35 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت کم لوگ تھے کہ جن کے گھر میں دوپہر کا کھانا بھی پکتا تھا۔ صبح کا کھانا اور لوگ شام کو ہی کھاتے تھے، دوپہر میں دودھ پی لیا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں لوگ پیدل جایا کرتے تھے، اور کوئی شخص تھا جو تانگے پہ بیٹھتا تھا، دولت مند بھی، امیر بھی، غریب بھی، اور کھانے کی کچھ چیزیں تھیں کہ وہ بیماری کی حالت میں ملتی تھی، عام حالت کے اندر وہ میسر ہی نہیں تھی، اور آج بچے ان کو پیچھے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی تو آسودہ ہو گئی ہے، زندگی تو اپنی تمام دانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے، زندگی کا حسن کشید کر دیا انسان نے۔ آج چرخ پہ جھول رہا ہے، ہواؤں پہ اڑ رہا ہے، مہینوں کی مسافتیں دنوں پہ آ گئی، دنوں کی مسافتیں گھنٹوں پہ آ گئی۔ تو انسان تو آج آسودہ ہو گیا ہے، لیکن انسان کو خسارے میں قرآن نے بتایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے، جبکہ وہ تو بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، جس آج کل وہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگا رہے، شکرکندی بیچنے والے بھی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سمرقند کے بازار میں برف کی سل رکھے ہوئے ایک پھٹے پر آوازیں دے رہا تھا، ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالی، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل ہو سکتا ہے 5 روپے مہنگا بیچیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے اور آپ اربوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ چینی بیچتے ہیں آپ، تو ہو سکتا ہے کہ کل شارٹ ہو جاتی ہے تو چینی جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے مہنگی ہو جائے اور آپ آگے چلے جائیں۔ لیکن برف اگر مہنگی بھی ہوگی تو کل برف ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مچھلی منڈی، تو مچھلی منڈی کے اندر شور ہوتا ہے، تو کہتے ہیں تم تو یار اس کو مچھلی بازار بنا دیا، مچھلی منڈی بنا دیا۔ تو مچھلی منڈی کے اندر شور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مچھلی بیچنے والا چاہتا ہے جلدی جلدی میری مچھلی بک جائے، کیونکہ اگر وقت گزر گیا تو یہ مچھلی مرجھا جائے گی۔ اور صبح سبزی منڈی میں بھی شور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جلدی جلدی بک جائے، کیونکہ اگر باسی ہوگی تو کل اس کی قیمت نہیں رہے گی، اس لیے ان کو شور ہوتا ہے کہ جلدی جلدی اس کو بیچ لیں۔ تو جو چیزیں رکھی نہیں جا سکتی ہوتی ہیں تو ان کو وقت پہ فروخت کرنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے کم پیسوں سے بھی بک جائیں لیکن خسارے سے بندہ بچ جاتا ہے۔ لیکن جو چیزیں رکھی جا سکتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگلے سال سے۔ یہ لوگ آج کل پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، 6 سال تک چیزیں پڑی رہتی ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، پڑی ہوئی بھاڑی نہیں ہے نا۔ لیکن برف بیچنے والا کہتا ہے وہ مجھ سے برف لے لو، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کے پاس جا کے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آیا، جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور اگر تو اب وقت پہ برف کو بیچ لے، اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، کوئی غلہ لے لے تو تجھے فائدہ ہے۔ میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، رکوع کر لوں، سجدہ کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی۔
ورنہ سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہی ہیں اور لمحہ لمحہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہمارے جو سانس ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں، تو ہم اس سے جو ہے وہ موت کا فاصلہ طے کر رہے ہیں، موت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو زندگی بہت مختصر ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں یہی میسج دیتے ہیں، یہ پھیلتے ہوئے بڑھاپے ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں، یہ اترتے ہوئے بالوں میں سفیدی ہمیں یہی کہہ رہی ہے، یہ جھکتی ہوئی کمر اور یہ وجود میں آنے والا خم ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہم آخرت کی طرف عازم سفر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ حاضر خدمت ہوئے ایک مدت کے بعد تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا تمہارا تو وعدہ تھا کہ ایسے نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، تم نے قاصد نہیں بھیجا اور آ گئے۔ حضرت میں نے تو بھیجے تھے، فرمایا میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ کہا آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ بال سفید ہو گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ تو جب بینائی کھونے لگے، جب یادداشت گم ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، تو سمجھ لو پیغام موت آ گیا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے دربار میں، تو ایک شخص آیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ تھر تھر کانپنے لگے جیسے بیت کی شاخ کانپتی۔ اسے بلایا، پاس بٹھایا، عزت دی اور کہا روز آ جایا کر اور یہ پیغام مجھے روز دیا کر، مجھے ضرورت ہے اس پیغام۔ وہ روزانہ آتا ہے، بڑے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ مہینے کے بعد مشاہدہ دیتے ہیں۔ ایک دن آیا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور آدمی آنے لگا؟ کہا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ حضرت عمر نے یوں داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب یہاں تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں تیری داڑھی تیرے بعد آئی تھی اور پہلے سفید ہو گئی، تو ابھی تک کالے کا کالا ہی ہے، تو ہماری پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا نک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی جرأت سے کہتے ہو دیکھ لیں گے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیز، کہتے زندگی کا لطف کشید کرو۔ لیکن یہ آخرت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ امر واقعیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کی طرف بڑھتا ہوں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، سورہ الاعلیٰ ہے، ارشاد فرمائیے وہ صورت ہے جو حضور جمعۃ المبارک میں ہر جمعۃ المبارک میں پڑھا کرتے تھے نماز کے اندر، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم جیتی دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تمہارا رجحان، تمہارا روح سخن دنیا کی زندگی کی طرف ہے، چونکہ شیطان کہتا ہے کہ گناہ کا نقد سودا تمہیں فراہم کروں گا، چوری کرو گے ابھی ہاتھ میں مال آئے گا، ڈاکہ کرو گے ابھی دولت مند ہو جاؤ گے، رشوت لو گے ابھی تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا، بدکاری کرو گے ابھی اس کی 10 سال تمہیں ملیں گی۔ تو وہ نقد کے سودے کی بات کرتا ہے، اور رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے آخرت کا۔ تو انسانی طبع کے اندر رجحان ہے بدی کا، گناہ کا، اور دنیا کی زندگی یہ جانتے ہوئے بھی کہ آخرت ایک اٹل اور طے شدہ حقیقت ہے، پھر بھی وہ دنیا کی زندگی کی طرف دوڑتا ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ دو چیزیں بیان کرو، بہتر بھی اور دائمی بھی۔ بہتر کے مقابلے میں تم ادنا اختیار کرتے ہو اور دائمی کے مقابلے میں تم عارضی اختیار کرتے ہو۔ اب دائمی عارضی کا تجزیہ دیکھ لیجیے، یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، یہ ٹوٹل زندگی ہے۔ آج کل تو 60-70 سال زندگی چل رہی ہے، اور وہ بھی اگر 60 سال زندگی ہے تو
بندہ دن میں 8 گھنٹے سوتا ہے تو تیسرا حصہ سو کے گزارا تو 20 سال تو یہ کٹ گئے. 60 سال زندگی ہے تو 20 سال یہ گئی جو سو کے گزارا. چونکہ النوم اخت الموت، جو نیند ہے وہ بھی موت کی بہن ہے، تو اس لیے وہ بھی گزر گئی. باقی 40 سال ہے، اس میں تو زیادہ 1 یا 1.5 گھنٹہ واش روم میں گزر گیا. بچپن کے بدہوشیاں 5-7 سال وہ نکال لیں، بڑھاپے کے اندر کے ٹینشن. میرا ایک دوست کہتا ہے میں نے حساب لگایا اگر 60 سال کی زندگی ہے 17 سال بچتے ہیں. یہ وہ ہمارے جو جانور ذبح کرتے ہیں قصاب، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر تولے نا، یہ قربانی کے موقع پہ گائے خریدی ہے تو یہ 3.5 من کا ہے، لیکن صافی گوشت 2 من نکلے گا. کچھ انکڑیوں میں چلا جائے گا، کچھ جو اس کی کھال میں چلا جائے گا. تو یہ ہے ویسے 3.5 من کا، لیکن صافی گوشت 2 من. تو یہ زندگی ہے اگرچہ 60 سال کی، لیکن اس میں جو صافی زندگی نکلتی ہے وہ 17 سال. یہ ٹوٹل زندگی ہے جس پہ غرہ ہے، جس پہ ناز ہے. انسان سمجھتا ہے میرے پاس زندگی 100 سال زندگی ہوئی تو اس کے بعد اس کے پاس 25-30 سال ہے. اب یہ ہے ٹوٹل زندگی ہماری. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اب آخرت کی زندگی کا موازنہ کیجیے اس دنیا کی زندگی. قرآن نے بتایا کہ آخرت کا صرف ایک دن جو یوم اول ہے، پہلا دن، مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا ہوگا. 50 سال کا نہیں، 100 سال کا بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اور یہ ساری زندگی 60 سال کی، 100 سال کے بعد، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن. اس کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جنتیوں کو جنت میں ایک ہی موہوم سا خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، یہ نعمتیں چھن نہ جائے. اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے، ان تکلیفوں سے رہائی پا جائے. پھر اللہ مینڈے کی شکل میں قیامت کے میدان میں موت کو لائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتی جنت سے دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمی لمبی لمبی گردنیں نکال کے جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے. پھر موت کی گردن پہ مینڈے کی شکل میں لا کے چھری پھیر دی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے، اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے. اور جہنمی اتنے دکھی ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے. پھر نہ ختم ہونے والی زندگی. آج تو زندگی کتنی بھی افسردہ ہو، دکھی ہو، بے چین ہو، مصیبتوں میں ابتلاؤں میں پھنسی ہوئی ہو، بالآخر گزر جاتی ہے. وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. میر تقی میر نے کہا کہ وہ برہنہ بدن جو بخار سے تپ رہا ہے اور سردیوں کی لمبی رات میں اس کو کوئی ریت پہ پھینک گیا اور وہ زخموں سے چور تھا، تو کتنی لمبی رات ہے، کیسے کاٹی جائے گی. لیکن خدا خدا کر کے رات کٹ ہی جائے گی نا. سپیدہ سحر نمودار ہوگا ہی نا. رات جتنی بھی لمبی ہو اس کا اختتام تو ہے، لیکن وہ رات پڑ گئی تو اس کا اختتام نہیں ہے. یہ جتنی بھی دکھوں بھری ہو بہرحال گزر جائے گی، لیکن وہ گزرنے والی نہیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو فرمایا یہ دنیا اور آخرت کی دنیا یہ مقابلہ ہے. یہ ساری دنیا 60 سال کی، 70 سال کی، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. تو مجھے بتاؤ وہ احمق نہیں ہوگا جو اس دنیا کے بدلے میں اس دنیا کو برباد کر لے. دوسری بات فرمائی خیر، وہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہتر ہے. ویسے امام غزالی نے، امام راضی نے یہاں تفسیر کبیر میں لکھا کہ آخرت کی ٹھیکریاں بھی مل جائیں، یہاں دینار اور سونے اور جواہر بھی ہوں تو پھر بھی وہ قیمتی اس لیے کہ وہ دائمی ہے. باقی مقابلہ دنیا کا اور آخرت کا صرف ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں، اور وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتایا کہ جس کو دنیا جس کو آخرت میں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی، ایک کوڑے کا رسہ رکھنے کی جگہ مل گئی، وہ جگہ دنیا و معافی ہا سے زیادہ قیمتی ہے. یہ اس کی پراپرٹی ویلیو ہے. اور یہ اللہ کے محبوب بیان فرما رہے ہیں. آپ دور کہیں یہ تھل کے علاقے میں یا تھر کے علاقے کے اندر کوئی 100 ایکڑ بھی فروخت کریں تو یہاں گاؤں کے اندر 1 ایکڑ شاید اس کے مقابلے میں نہ آ سکے، چونکہ اب بھی یہاں جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اور یہاں 1 ایکڑ فروخت کریں تو جی ٹی روڈ کے اوپر آپ کو شاید 5 کمرے کا پلاٹ نہ مل سکے. اور پھر وہاں سے آپ
یادگار چوک میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے ایک مرلہ 5 مرلے کے مقابلے میں مل سکے. سب سے قیمتی جگہ جو ہے وہ حرم کے آس پاس ہے, حرمین طیبین کے آس پاس ہے, یا کہتے ہیں یہ جو وال اسٹریٹ ہے اور یہ جو ٹائم اسکوائر ہے, سب سے قیمتی جگہ یہاں ہے. تو وہاں فٹوں بھی نہ مل سکے. جگہ جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہے, کہیں تو مربع ہیں اور کہیں 1 فٹ بھی اس سے زیادہ قیمتی ہے. اب جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بیان کرتے, چونکہ میں تو یہی بتا سکتا ہوں کہ میں یہاں کی قیمت یہ ہے, یہاں قیمت یہ ہے, تو میں وہاں کی قیمت تو نہیں بتا سکتا. وہ تو وہی بتائے گا جس نے وہ جگہ دیکھی. تو حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی پراپرٹی ویلیو کیا ہے. سنیے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہ جنت میں, یہ صحابہ کی روایت ہے, جس میں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ, ایک رسی رکھنے کی جگہ مل گئی, دنیا و معافی ہاں سے وہ جگہ زیادہ کی. 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات. پھر لوگوں کے پاس ذاتی سرمایہ, مالیاتی اداروں کے پاس سرمایہ, زمین کی کوکھ پہ چھپے ہوئے خزانے, پہاڑوں کی تہوں میں رکھے ہوئے معدنیات اور سمندر کی تہوں میں رکھے ہوئے خزانے, یہ سارے ایک پرڑے میں ڈال دیے جائیں اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ ہے جنت کی پراپرٹی. اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہے؟ وہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میری جو ہے وہ اس جگہ پہ پتہ نہیں 17 فٹ جگہ ہے, کسی اچھی قیمتی جگہ پہ مجھے بتا رہے تھے 17 فٹ جگہ, بڑے ناز سے کہہ رہے تھے. میں نے کہا 17 فٹ, اس نے کہا آپ کو نہیں پتہ اس کی قیمت کیا ہے. 17 فٹ جگہ ہو تو وہ اچھلتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. یہاں مربع بھی فروخت کرے تو وہاں 17 فٹ نہیں آتی. اب جنت کے اندر جس کو پھر تھوڑی سی جگہ مل گئی 17-18 فٹ, وہ تو کہے گا بڑی جگہ ہے. لیکن سنو, جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ تو صحیح بخاری میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. جہنم کے جھٹکے سہ کے, تکلیفیں سہ کے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. ظاہر ہے اس کے پاس ہی کم جگہ بنتی ہے. بلکہ مسند فردوس دینی میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا میں اس شخص کا نام بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا. لیکن بخاری شریف میں ارشاد ہوا کہ جب وہ نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے. تو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا تو ظاہر ہے اس نے تو بہت قسم کے گناہ کیے ہوں گے, تبھی تو اتنے عذاب سہے ہوں گے. لیکن پھر بھی کچھ حسرتیں رہ گئی ہوں گی. وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ہنسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو وہ کہے گا مالک یہ مجھے چاہیے, لمبی فہرست پیش کرے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا لکا ما تمنیتا, جو تیری تمنائیں ہیں جا میں نے ساری پوری کر دی. اب جنت میں چلا جائے, اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوگا کہ جہنم سے رہائی مل گئی, اور اگر اس کو عراف میں رکھ لیا جائے تو اتنا ہی کافی ہوگا. عراف ایسی جگہ ہے جس میں جنت والی سہولتیں نہیں ہیں اور جہنم والی سختیاں نہیں ہیں, یہ درمیان میں جگہ عراف. تو عراف میں رکھا گیا. کہتے ہیں کہ جو کافروں کے بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ عراف میں رکھے جائیں گے, جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے, جنت میں بھی لے جائیں گے. بہرحال وہ تو اس غنیمت میں ہوگا کہ مجھے یہاں رکھ لیا جائے یا سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے. لیکن اللہ اسے فرمائے گا جنت میں چلا جائے, اور اس کو یہ ہوگا کہ جنت میں ایک جھونپڑا بھی مل جائے تو غنیمت ہے. لیکن اللہ فرمائے گا جنت میں چلا جا اور جنت میں تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, دنیا سے 10 گنا جگہ, 70 بر اعظموں کے برابر جگہ. یہ اس کی جگہ ہے. اگر میں اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کروں تو جو پھاڑا ہو تو یہ اس کی جگہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, 70 بر اعظموں کے برابر. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب یہ سنے گا اس کے ہوش اڑ جائیں گے, تو وہ حیرت کا جھٹکا لگے گا. اس کو کہے گا اتسخر وانت الملک, میرے رب تو رب ہو کہ مجھ کو مذاق کر رہا ہے. اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا. جو دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا کے سمجھ رہا ہوگا کہ میں بڑا کمال کیا, تو آج جب اللہ فرمائے گا کہ تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے, تو حیرت کے جھٹکے میں ہوگا کہ اتسخر وانت الملک, میرے رب تو رب ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے. فضحک النبی حتی بدت انیابہ, جب حضور یہ بیان کر رہے تھے تو حضور خود اتنا ہنسے
کہ آقا کریم کی داڑھی صحابہ کو نظر آنے لگے کہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ مجھے اتنی بڑی جاگیر دی جا رہی ہے. تو یہ سب سے آخر میں جانے والے جو پھاڑا ہے یہ اس کی جنت میں پراپرٹی ہے دنیا سے، اس دنیا سے 10 گنا 70 برے اعظموں کے برابر. تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، بابا فرید گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، آل رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، اور پیغمبروں کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا. تو کہا کس دنیا کے پیچھے پڑے ہو، دنیا کماؤ، ہم روکتے نہیں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، لیکن اس جہاں کو نہ بھول جانا. وہ سرمدی کائنات ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے اس جہاں کا اس جہاں کے مقابلے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تمہارا پرابلم کیا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم دنیا 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 پہ گرتے ہو. تم بھول گئے ہو کہ ایک اور کائنات بھی ہے، ایک اور جہان بھی ہے. تو اس جہان کے لیے ہم نے زندگی گزاری. یہ دنیا آخرت کی کھیتی کہی گئی ہے، بوائی کا موسم ہے، سادہ لفظوں میں کہہ لیجیے آخرت کٹائی کا موسم ہے. اور جو بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سہاگا دیتا ہے، پانی ڈالتا ہے، جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، تو وہی کٹائی کے موسم میں فصل اٹھاتا ہے نا. اور جو بوائی کے موسم میں کھیتوں میں گیا نہیں، ہل چلایا نہیں، پانی ڈالا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کی، کلف لگے لباس پہن کے گھومتا رہا، تو بتاؤ کٹائی کے موسم میں وہ فصل کاٹ سکے گا؟ یہ بوائی کا موسم ہے. جب کٹائی کا موسم آئے گا تو ہاتھ ملے گا وہ جس نے کچھ نہیں کیا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ اگر کہے گا کاش میں نے اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا. لیکن پھر پچھتائی کا کوئی فائدہ نہیں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا. آج تو موقع ہے. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں زمین بتر میں ہو تو بیج ڈال لیں، جب زمین بتر سے نکل گئی تو پھر کیا فائدہ، پھر ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ. آج زمین بتر میں ہے، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بیج رخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. تو آج تخم عمل ڈال لیں تو کل پچھتاوا نہیں ہوگا، ورنہ سخت پچھتاوا ہے. میں نے تو پڑھا قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتاوا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کر دیے، وہ بھی ضائع کر دیے، وہ بھی یاد الہی میں گزار دیے ہوتے ہیں. آج وقت ہے، آج فرصت ہے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکرے ٹوک دیتے. آج راوی نے اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکتے نہیں. پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے ہم فاصلے مکدے. پوچھنے والا ایک قدم منزل کے قریب کرتا جاتا ہے. کل سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا. یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں مٹی ہی بن جاؤں، کیا فائدہ یہ کہنے کا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا. مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ ڈالا ہے. ایک ایک چیز سامنے آ گئی ہے، تش تش بام ہو رہی ہے. پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ جب چڑیاں کھیت چگ گئی. آج موقع ہے، آج توبہ کا ایک آنسو ماضی کے سارے گناہ دھو ڈالے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو آئیے میں اور آپ اٹھتے ہوئے جنازے اور پھیلی ہوئی قبروں سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو نور و نکھت کے ماحول میں ڈھال لیں. ہم تو روز جب شہر میں جاتے ہوں گے کاموں کی تو قبرستان تو راستے میں پڑتا ہے، تو ہمیں موت مستحضر رہتی ہے، موت یاد رہتی ہے، اور یہ لمحے کبھی فراموش ہونے کے نہیں ہیں. اور ہم اپنی آخرت کے لیے آج جو تخم عمل ڈال لیں گے کل وہی کاٹ لیں گے. اور اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو آوارگی میں خواہش نفس کے مطابق گزارا تو کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں. اس لیے اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزارا. یہ تو گزر ہی جائے گی جیسے بھی گزرے گی. میں ایک دفعہ اٹلی میں تھا تو مجھے کچھ دوست کہنے لگے کہ آپ ہمارے ہاں ضرور آئیں. تو ہٹ کے تھا ان کا جہاں رہائش تھی، تو ان کی ضد اتنی تو مجھے جانا پڑا. تو وہ کوئی 5 مرلے کا گھر ہوگا اور کوئی
30 کے قریب نوجوان وہاں مل کے رہ رہے تھے. تو وہ چارپائیاں بھی ہوتی ہیں نا, وہ بنک بیڈ ہوتے ہیں ڈبل, تو یہ اوپر نیچے تو بالیاں باندھ کے سوتے ہیں اور خود ہی کھانا پکا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ اتنی کٹھن زندگی یہاں کیوں برداشت کر رہے ہیں, تو کوئی اچھے گھر لیں, اور آپ ماشاءاللہ آسودہ لگتے ہیں مجھے. تو وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے کہ ہمارا علاقہ منڈی بہت دن ہے, آپ وہاں جا کر کے دیکھیں, تو 5-5 6-6 کنال کے بنگلے ہمارے بنے ہیں. تو ہم یہاں کمانے آئے ہیں, عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں. تو ہم جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ہم یہاں بھیج رہے ہیں, اور وہاں ہمارے جناب 5-5 کنال کے 6-6 کنال کے بنگلے بن رہے ہیں. تو یہاں ہم عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں, یہاں جیسے تیسے ہم جی لیں گے. تو میں نے کہا یہی تو میں بتانے آیا, جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا انتظام کیا. اس لیے یہاں سے اگر تم پاؤنڈ بھیجتے ہو, ڈالر بھیجتے ہو, تو وہاں پاکستان میں کتنے گنا ہو جاتے ہیں. اس طرح اس دنیا سے جو بھیجو گے آخرت میں جا کے کتنے گنا ہو جاتے ہیں. تو وہاں محل کی تیاری کر لو, وہاں کی تیاری کر لو. تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے, یہ پھیلی ہوئی قبریں ہمیں یہی تنبیہ کرتی ہیں, اور یہی ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لو. آخرت کے لیے تیاری کرنے سے دنیا بھی نہیں گھٹتی, دنیا کا بھی نقصان نہیں ہوتا. کہ بندہ کہے کہ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے دنیا کا نقصان ہی کرنا پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے. دنیا بھی اچھی گزرتی ہے, دنیا بھی آبرومند گزرتی ہے, اور آخرت بھی اچھی ہے. دونوں جہاں کی بہتری مومن کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بس صمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق ارزانی کرے, اور ہمارے عزیزم کی والدہ ماجدہ اللہ ان کو مغفرت اور رحمتوں کے حصار میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر نصیب فرمائے, ان کو اپنی پناہوں کا حصار دے, مغفرت اور کرم نوازیوں کے اجالوں میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے. ایک اچھی زندگی انہوں نے گزاری, میرے ساتھ تو عمرے کا ایک سفر بھی ان کے ساتھ گزرا ہے. تو بہت ہی اچھی اور صالحہ خاتون تھی, اور اپنی اولاد کی اس اعتبار سے تربیت کی. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو جنان رحمت کے سائے میں رکھے, اور اپنی پناہ نصیب کرے, اور اس خاندان کو اپنی خاص عنایتیں دے. جتنے لوگ آپ اس موقع پہ تشریف لائے, اللہ آپ سب کے گھروں میں برکتوں کے قافلے نازل کرے, اور میری اس بستی پر, اس علاقے پر اللہ تعالیٰ خاص عنایتیں نصیب فرمائے, اور محبوب کریم کی غلاموں میں زندگی, اسی میں ہمیں موت نصیب فرمائے. پورے ملک کے طول و عرض کے اندر مراکز مصطفیٰ کا قیام ہونے جا رہا ہے. ہم نے اللہ کی توفیق سے ایک منصوبہ بنایا تھا, تو میرے کندھوں پہ یہ قرض تھا کہ جس مٹی نے مجھے عزت دی ہے تو اس مٹی کا بھی قرض اتارا جائے. تو یہ قطع زمین آپ کے سامنے جو حاصل کر لیا گیا ہے, اب تعمیرات کے مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ کی دعائیں اور آپ کی محبتیں درکار ہیں. انشاءاللہ یہ ایک خوبصورت مرکز کی شکل میں آپ بہت جلد منصہ شعور پہ دیکھیں گے. تعلیم و تعلم کے سلسلے شروع ہوں گے. آپ کے قلب کو فرحت اور روح کو تسکین اور باطن کو قرار نصیب ہوگا. میری آرزو یہ تھی کہ یہ جگہ ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور والدہ ماجدہ کی تربت نور قریب ہو, لیکن وہ اس طرح کا ماحول ہے کہ ان کا رخ ہی ادھر ہے, تو وہ شہادت بھی ہو رہی ہوں گی. تو میرے لیے, میرے برادر محترم کے لیے, پوری فیملی کے لیے, بچوں کے لیے, اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, جو اس کاز میں ہمارے ساتھ ہیں, اللہ کی توفیق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, لیکن جو ہے وہ وقت نہیں لگتا. ہم نے ابھی ایک رہائشی بلاک بنانا تھا اساتذہ کے لیے, 12 رہائشوں پر مشتمل. تو ہم پریشان تھے کہ اس کے لیے 12 مکان بنانے ہیں, تو یہ بڑا کام ہے. اللہ کی توفیق سے ایک ہی شخص کو لانا توفیق. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی خیر عطا فرمائے. اور میرے والد بزرگوار نے جو یہاں بیٹھ کر کے دین کا کام کیا, خلوص اور دلہیت چراغ روشن کیے, آج اس کے اجالے پوری دنیا کے اوپر پھیل رہے ہیں. اور انشاءاللہ
آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ کی محبتیں مجھے نصیب رہیں تو مزید انشاءاللہ ہم اس خاص کو لے کے آگے بڑھیں گے. دنیا آخرت کی بہاریں اللہ ہماری جھولی میں ڈال دے. کی محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دے، تختی بھی تمہیں پکڑا دے گا، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم اور مضبوط ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.